السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ کے رستے میں اپنی جان کو قربان کرنے والے جن کو شہداء کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت اور رتبہ اور مقام جو ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے جس کو محرم الاحرام کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ محرم الاحرام کا، یہ اسلامی کیلنڈر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ میں آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور دوسرا بڑا واقعہ سید الشہداء حضرت حسین اور ان کے رفقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کے واقعات ہیں۔ آج ہم تذکرہ سیدنا فاروق اعظم کا کریں گے اور ان کے احوال اور واقعات جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے سیدنا فاروق اعظم کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ پہلا نام حضرت صدیق اکبر کا ہے اور دوسرا نام سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا نام سیدنا حضرت عثمان کا ہے، اور چوتھا نام سیدنا شیر خدا حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور حضرات صحابہ کے اندر ان کا بڑا رتبہ اور ان کا بڑا مقام ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم اسلامی تاریخ کے اندر ان کا بڑا نمایاں نام ہے، اور ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور اسلامی تاریخ کے اندر ان کے واقعات بڑے روشن باب ہیں جن سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کی ذات نے ان کو فہم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عدل اور انصاف کے لحاظ سے، شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے، اور ایمانی قوت کے لحاظ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا رتبہ اور بڑا مقام دیا ہے۔ ان کے دو لقب بڑے مشہور ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مراد نبی اور ان کو کہا جاتا ہے داماد نبی۔
حضرات صحابہ کے اندر صرف خصوصیت سیدنا فاروق اعظم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں، اور آپ کی نواسی حضرت ام کلثوم کے یہ خامد لگتے ہیں۔ تو دو طرح کی رشتہ داری ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ مومنوں کی ماں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر اور نکاح کے اندر ہیں، اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، ان کی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم یہ سیدنا فاروق اعظم کے نکاح کے اندر ہیں۔ حسنین، حسن اور حسین کی بہن یہ سیدنا فاروق اعظم کے نکاح کے اندر ہیں۔ تو گویا کہ حسنین یہ برد اللہ ہو گئے سیدنا فاروق اعظم کے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے سسر بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ داماد علی حضرت علی کے داماد ہیں سیدنا فاروق اعظم، اور آپ کو کہا جاتا ہے مراد نبی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت عمر کو مانگا تھا۔ بڑے بہادر اور شجاعت، اور آپ کا بڑا مقام اور رتبہ تھا اسلام سے پہلے، اور طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور آپ کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بارے میں اپنے کو پیش کیا سیدنا فاروق اعظم نے۔ گھر سے نکلتے ہیں کس لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے راستے کے اندر ایک صحابی ملے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر کا تیور بدلا ہوا ہے اور بڑے غصے کے اندر ہیں، تلوار ان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اس طرح ان کا جانا، پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں اس کام کو تمام کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے قریش کے اندر دھار پڑی ہے اور ہمارے قریش کے اندر جو ہے وہ تفریق پڑی ہے۔ پوچھا کیا مطلب؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام تھا حضرت نعیم بن مسعود۔ انہوں نے کہا عمر تم کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنے گھر کی فکر کرو اور اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن جن کا نام فاطمہ ہے اور تمہارے بہنوئی جن کا نام سعید ابن زید ہے، جاؤ جا کر معلوم کرو، وہ دونوں ایمان کی دولت سے مال و مال ہو چکے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جاتے اور آپ کی طرف جاتے اور آپ کے ساتھ ملاقات کرتے، وہیں سے اپنی بہن کے گھر کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچے تو آواز آ رہی تھی آہستہ سے، سنا تو کوئی پڑھا جا رہا تھا اور پڑھنے کی آواز تھی، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے جلدی کے ساتھ جو اوراق قرآنی تھے ان کو چھپا لیا۔ داخل ہوتے ہی اپنے بینوئی سعید بن زید پر حملہ کر دیا اور ان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن درمیان کے اندر آئی تو ان کو بھی تھپڑ مار دیا اور ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن بھی آخر سیدنا فاروق اعظم کی بہن تھی، وہ بھی غصے کے اندر آ گئی اور کہا کہ عمر کیا ہمیں اس وجہ سے مارا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ سن لو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور کوئی ظلم اور کوئی زیادتی اور کوئی ستم ہمیں ہمارے اس نظریے سے اور عقیدے سے اور اسلام سے اب ہم کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ جب بہن کا اس طرح غصہ دیکھا اور ان کے جذبات کو دیکھا تو تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے اور کہنے لگے تم کیا کر رہے تھے؟ بتاؤ مجھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ میرے سامنے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں دے سکتے، نہ آپ کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ جاؤ آپ پہلے طہارت کو حاصل کرو اور پاکیزگی اور طہارت کے بعد آؤ گے تو پھر ہم اس کے بعد آپ کو یہ قرآن مجید کے جو اوراق ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بعد جب انہوں نے یہ ورک لیا جس میں 16ویں پارے کی سورت مبارکہ سورت طٰہٰ تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ تلاوت کا کرنا تھا، ایک دل بدلا، کایا بدل گئی اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
سعید بن زید کو پڑھانے والے حضرت خباب بن ارد جو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ان کے گھر کے اندر موجود تھے، وہ ظاہر ہوئے اور باہر آئے اور کہا کہ عمر تمہارے لیے مبارک ہو، اللہ کی ذات نے لگتا ہے تمہارے حق کے اندر دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب اور عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ ایمان کو مضبوط کیجئے اور اس کے ساتھ ایمان کی دولت کو مال و مال کیجئے۔ یوں لگتا ہے تمہارے نام قرہ نکلا اور اللہ کی ذات نے تمہیں منتخب کیا اور تمہیں ایمان کی دولت سے مال و مال کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں زید بن ارقم کے گھر کے اندر تھے، تو سیدنا فاروق اعظم وہاں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا کہ عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، دیگر صحابہ، کہا کہ آج پتہ چل جائے گا عمر کیسے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جب حضرت عمر قریب پہنچے تو آپ نے ان کا دامن پکڑا اور جھٹکا دیا، کپ کپانے لگے اور کہا کہ عمر کیسے آنا ہوا، اور کہنے لگے حضرت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے مراد نبی۔ اللہ کی ذات نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے نبی کی دعا پر سیدنا فاروق اعظم کو ایمان کی دولت سے مال و مال کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور پھر اللہ کی ذات نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایمان کی دولت سے مال و مال کیا تو آپ نے پھر یہ اعلان کیا مکہ میں آ کر، بیت اللہ میں آ کر اعلان کیا کہ مکے والو، عمر مسلمان ہوا ہے اور یہاں نماز ادا کرے گا اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، اگر کسی کی جرت ہے تو عمر کو روک سکتے ہو تو روک لو، اور عمر کو منع کر سکتے ہو تو منع کر لو۔ وہ پہلے جو مسلمانوں کو روکا کرتے تھے، اللہ کی ذات نے سیدنا فاروق اعظم کی آمد کے ساتھ ہی اس طرح ایمان والوں کو اور ایمان اور اسلام کو قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ نوازا ہے کہ کافر لوگوں کی جرتیں ختم ہو گئی۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مقولہ مشہور ہے، کہا میں نہیں جانتا کہ اسلام لانے کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں کسی نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی ہو اور چیلنج کر کے ہجرت کی ہو سوائے سیدنا فاروق اعظم کے۔ آپ نے جب ہجرت کرنی تھی تو آپ نے مکہ معظمہ کو خیر بات کہنا تھا تو آپ نے اعلان کیا، آپ نے مکہ معظمہ بیت اللہ میں تشریف لائے، اللہ کے گھر کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی، اور بڑے بڑے رؤساء اور سردار مکہ کے موجود تھے، ان کو مخاطب ہوئے اور کہا کہ عمر آج مکہ سے مدینہ پاک جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہجرت فرما چکے تھے۔ کہا اگر کسی نے اپنی ماں کو رلانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آ جاؤ عمر کے سامنے۔ تلوار بھی آپ کے پاس تھی، تیر بھی آپ کے پاس تھے اور نیزہ بھی آپ کے پاس تھا۔ کہا آؤ عمر کا راستہ روک کر دیکھ لو۔ عمر جو ہے وہ اپنے آقا کے پاس مکہ پاک سے مدینہ پاک کی ہجرت کرنا چاہتا ہے اور مدینہ پاک کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مقولہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے بعد ہجرت کرنے والوں میں صرف سیدنا فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی ہے اور چیلنج کے ساتھ ہجرت کی ہے اور بتا کر ہجرت کی ہے اور دن کی روشنائی کے اندر ہجرت کی ہے، اور ان کو کہا ہے روک سکتے ہو تو روک لو۔ عمر جو ہے اپنے آقا کے پاس مدینہ پاک کے اندر جا رہا ہے لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی۔ اللہ کی ذات نے اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا تھا اور دبدبہ دیا تھا، اور آپ کی شان اور رتبہ اور مقام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، ان کا رتبہ اور مقام اور ان کی شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
لو کان بعدی عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجتا تو میری امت میں سے وہ عمر تھے جن کا انتخاب اللہ رب العزت کی ذات کرتی، ان کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجتی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات نے سچ اور حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، جو عمر کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، جو عمر کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات نے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات صحابہ میں سے یہ رتبہ اور مقام دیا تھا۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو زندگی کے اندر آقا نے یہ خوشخبری دے دی کہ تم جنتی ہو۔ صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ وہ حضرات 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، ان میں سے دوسرا نام دوسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور حضرت علی کے داماد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر زندگی کے اندر آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے اور بشارت دی ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی ذات نے بہت رتبہ اور مقام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تو جب جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا ہے، تیرے راستے پر شیطان بھی نہیں آتا ہے اور وہ اپنے راستے کو بدل لیتا ہے۔ اللہ کی ذات، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حجاج کرام اور زائرین عمرہ کرنے والے طواف کے بعد جو مقام ابراہیم میں نفل ادا کرتے ہیں، یہ درخواست پیش کی تھی سیدنا فاروق اعظم میں، حضرت میرا جی چاہتا ہے جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں نماز کو ادا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنا حکم نازل کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حج کرنے والوں اور طواف کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں، جب تم بیت اللہ میں آ کر طواف کرتے ہو تو پھر مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنانا ہے اور وہاں پر طواف کے بعد جو ہے نفل جو ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی ذات نے بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ جب مدینہ پاک میں حاضری ہوتی ہے اور روضہ اقدس پر مسلمان پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد نام آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور پھر ان کے بعد نام آتا ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ کل قیامت کے دن جب زمین سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے گی، تو آپ کے بعد جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا وہ آپ کے 2 ساتھی ہیں، ایک کا نام جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ایک کا نام صدیق اکبر ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ یہ زندگی میں بھی ساتھی تھے اور پھر یہ زندگی کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں قیامت تک۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، روزے کے ساتھی ہیں، وہ قیامت تک کے ساتھی ہیں، اور قیامت میں جب اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر بھی اور اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ آپ کو اللہ کی ذات نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ نوازا، آپ کی بڑی شان اور رتبہ اور مقام ہے۔ آپ جب خلیفہ بنے 10 سال تک آپ کی خلافت رہی ہے، اور آپ کی خلافت کے زمانے کے اندر بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ آپ کی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ گشت کیا کرتے تھے، آپ کے گشت کے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ آپ نے اپنے زمانے کے اندر جن چیزوں کو قانون کا درجہ دیا، آج دنیا کے اندر ان چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور آج اس دنیا کے اندر بھی ان کو قانونی درجہ دیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گشت کے دوران ایک آدمی کو دیکھا، ایک بوڑھا آدمی تھا
بینائی اس کی نہیں تھی، بہت کمزور بینائی تھی، اور وہ مانگ رہا تھا اور سوال کر رہا تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں یہودی ہوں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو، مانگتے کیوں ہو؟ کہا کہ کافروں سے جزیہ لیا جاتا تھا، ٹیکس، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی کر نہیں سکتا، اپنی ضرورت بھی ہے اور حکومت کو، اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا اور اسی وقت حکم صادر کر دیا، کہا کہ جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان سے جزیہ اور ان سے ٹیکس جو ہے اس کو ساقط کر دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے، اور ایسے بے سہارا لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، بیت المال سے ان کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ آج اگر دنیا کے اندر کمزور اور ضعیف اور بوڑھوں کے لیے کچھ پنشن ہے سوشل، ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، سوشل سیکورٹی کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے، تو اس انتظام کی سب سے پہلے جو ابتدا رکھی تھی وہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زمانہ خلافت کے اندر اس کی ابتدا رکھی تھی کہ جو غریب ہیں اور بے آسرا اور بے سہارا ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، ان کا خرچہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ذمے لیتی ہے اور بیت المال سے ان کا خرچہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ دنیا میں بعض ممالک کے اندر چھوٹے بچوں کا خرچہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ان کا خرچہ لگا دیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ اس خرچے کا جو قانون ہے دنیا کے بعض ممالک کے اندر اس قانون کا نام جو ہے وہ عمر قانون ہے، عمر لا اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے بچوں کے بارے میں جو وظیفہ مقرر کیا گیا تھا اور مقرر رکھا تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا۔ آپ گشت پر تھے، دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، آپ نے اس کی ماں سے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ بہلا کر کہا اس کو خاموش کر دیتی ہوں، اس کو بہلایا اور خاموش ہوا، پھر اس کے بعد بچہ رونے لگا۔ جب تیسری دفعہ روا تو آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ بچہ 2 سال سے اس کی عمر کم ہے، اور عمر جو مسلمانوں کے امیر ہیں انہوں نے قانون بنا رکھا ہے جب بچہ دودھ چھوڑے گا 2 سال کی عمر میں، اس کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا، تو میں 2 سال سے پہلے اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور یہ اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں حکومت سے وظیفہ لے سکوں اپنے بچے کے نام پر، اس لیے میں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور یہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کر دیا، پتہ نہیں کتنے بچے میرے اس قانون کی وجہ سے اور میرے اس عمل کی وجہ سے وہ روتے رہے اور مائیں ان کا دودھ چھڑاتی رہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس زمانے کے اندر یہ لا مقرر کر دیا، جب بچہ پیدا ہوگا، کسی غریب کا ہے یا کسی امیر کا ہے، جو اسلامی سلطنت کے اندر بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے نام، اور اس کے والدین کو اس بچے کے نام پر اتنا وظیفہ دیا جائے گا۔ اور یہ دنیا کے اندر آج بھی بعض ممالک کے اندر، یورپ امریکہ کے اندر آج بھی موجود ہے کہ بچے کی ولادت کے ساتھ ہی بچوں کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے گشت کے بڑے مشہور واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ، آپ گشت پر ہیں تو سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، دودھ بہت تھوڑا ہے، اس کو بیچیں گے تو ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، اس لیے دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ بیٹی امی سے کہتی ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اعلان کر رکھا ہے ملاوٹ والی چیز کو نہیں بیچنا ہے، خالص چیز کو بیچنا ہے، ملاوٹ والی جو چیز ہے۔ اس نے کہا ماں نے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے، وہ کہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہا جن کے وہ خلیفہ ہیں اللہ رب العزت کی ذات، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمارے خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے۔
آپ کو اس بچی کی ادا اتنی پسند آئی اور اس کی یہ سچائی اتنی پسند آئی، صبح کو پیغام بھیج دیا، خلیفۃ المسلمین پیغام بھیجا کہ میں اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے لینا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے وہ آپ کی بہو بنی۔ پھر اللہ کی ذات نے اس بیٹی سے بھلا کس کو پیدا کیا ہے، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ اس بیٹی کے خاندان سے اللہ کی ذات نے ان کو پیدا کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کے اندر گشت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ محرم کا مہینہ، اس کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی، داماد علی، مراد نبی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ان کے زندگی کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ان میں سے ایک کارنامہ یہ جو اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے ہجری، یہ آغاز بھلا کنہوں نے کیا ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کے اندر یہ طے ہوا کہ ایک اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں مختلف رائیں سامنے آئیں کہ کون سی تاریخ سے آپ جب تشریف لائے نبوت اس وقت سے، اور بدر سے، فلاں فلاں تاریخوں سے، لیکن آخر طے ہوا کہ جب آپ مدینہ پاک آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ پھر اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ محرم، اور یہ ہجرت، اور پھر اس کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، پھر عدل و انصاف کے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ نے ایک کافر سے گھوڑا خرید لیا، اور جب گھوڑا خریدا اور اس کے بعد جب آپ نے چیک کیا تو اس کی چال کے اندر فرق تھا، یعنی لنگڑا پن تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تیرا گھوڑا عیب والا ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں تھا، لہذا اس کو واپس کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بالکل آپ کو صحیح دیا تھا، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کہ پھر ٹھیک ہے، کسی کو جج بنا لیتے ہیں اور وہ فیصلہ ہمارا کر دے کہ اس کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے۔ قاضی شریح بڑے مشہور تھے، یہودی نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں اور یہ کیس ہمارا ان کے پاس چلا جائے گا۔ ایک کافر اور مسلمانوں کا امیر، جس کی بہت بڑی سلطنت، روم اور ایران جو ہے جن پر ان کی سلطنت چلتی ہے اور جن پر ان کی حکومت ہے، ایک کافر کے مقابلے کے اندر ایک قاضی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح جج کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوتا ہے، دونوں برابر ہوں، خلیفہ بھی اسی طرح ہے اور ایک کافر جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا اور آپ سے کہا کہ آپ اس پر ہمیں گواہی دیں کہ آپ نے جب خریدا تھا تو اس کے اندر واقعی عیب موجود تھا، تو گواہی آپ کے پاس تھی نہیں، تو فیصلہ قاضی شریح نے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس یہودی اور کافر کے حق کے اندر کر دیا۔ آپ آج ذرا تصور کریں کہ آج کا جج کسی حاکم وقت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ آج تو عدل خریدا جاتا ہے نا، کہاں آج ہمارے ایک انصاف کی بہت بڑی تاریخ ہے، اس کو دیکھو کہاں سے کہاں تک یہ انصاف کے ساتھ ہماری قاضیوں اور ججوں کے انصاف جو ہے ان کے ساتھ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، جنہوں نے ہمارا اور ہمارے ملک کا اور یہ ہمارے نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے، آپ کہتے ہوں گے کہ وہ گھوڑا انہوں نے فیصلہ کیا رکھنا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ رکھنا ہوگا، یہ گھوڑا اس کی کوئی قیمت کم نہیں ہوگی، واپس نہیں ہوگا، اسی قیمت کے اندر آپ کو گھوڑا رکھنا ہوگا۔ اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح گھوڑا جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اس طرح اس کو کرو، اور پھر اس کے بعد آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کو قضا سے ہٹا دیا گیا ہوگا، نہیں، ان کو بھلا کیا کیا، اس علاقے کا قاضی القضا بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا کہ ایسے میری سلطنت کے اندر ایسے قاضی ہیں جو عدل اور انصاف کے اس طریقے کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہیں۔ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور وہ رو رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ فلاں علاقے کے گورنر نے کیا کیا ہے، میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے،
اور کہتے ہیں جی ہم نے مسجد بنانی ہے اور مسجد کے ساتھ جو ہے آپ کی زمین لگتی ہے اور ہماری ضرورت ہے، اس لیے اس پر قبضہ کر لیا اور مسجد کی تعمیر کو شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق قیمت ادا کر دو، قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، میری خواہش، میری مرضی اور میری رضا کے بغیر میری زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آج کے جو حکمران ہیں روڈوں کو تعمیر کرنے کے لیے بیچارے مسکین لوگوں کی پراپرٹیوں کو گرانے والے اور ان کی کروڑوں کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کرنے والے سیدنا فاروق اعظم کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ بات جو ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی۔ اب جب ان کے پاس بات آئی تو کوئی کاغذ موجود نہیں تھا، کہتے ایک ہڈی تھی، اپنے کسی چیز کے ساتھ اس پر اس طرح لکیر کھینچ دی اور نیچے عمر لکھ دیا اور کہا جاؤ اس گورنر کو جا کر اور اس آدمی کو جا کر یہ جو ہے یہ چیز اس کو پیش کر دو۔ یہ یہودی گیا اور انہوں نے پیش کی، جب دیکھا اور حضرت کا نام دیکھا اور اس طرح سیدھی لکیر دیکھی تو فوراً اس دیوار کو گرا دیا اور کہا کہ مسجد کی تعمیر بھی اگر کرنی ہے تو مالک کی رضامندی کے ساتھ تعمیر کی جائے گی۔ ہم بھی گزارش کریں گے صاحب اقتدار سے، لوگوں کی پراپرٹیاں جو ان کا ریٹ بنتا ہے وہ ادا کرو، تم نے اپنی جیب سے نہیں بلکہ قومی خزانے سے ان کو قومی ملکیت کے اندر لانا ہے اور ان کو قومی خزانے سے ادا کرنا ہے، خدا کے لیے یہ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ شہری جو تاجر لوگ ہیں ان کی کمیٹی بنائی جائے جو دیانتدار اور امانت دار ہیں، جو قومی ضرورت ہے اور اس طرح عام لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے تحت اگر آپ کسی چیز کو اپنی ملکیت کے اندر، قومی ملکیت کے اندر لینا چاہتے ہیں، راستے کے اندر لانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی رضا لے لو اور ان کی رضا کے ساتھ ان کی مارکیٹ ریٹ جو قیمت بنتی ہے اس کو ادا کرو اور بر وقت ادا کرو، تاکہ یہ ظلم نہ بنے اور تاکہ یہ زیادتی نہ بنے۔ اور پوچھا اس نے یہ لکیر اور یہ کیا تھا، اور کہا اس کا مطلب جو میں سمجھا تھا کہ سیدھا فیصلہ کرو، اگر ایسا ویسا ہوا تو پھر عمر جو ہے وہ خود تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا جو تم نے رعیہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہیں۔ آپ حضرت علی کے سسر ہیں، حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، وہ حضرت حسن کی بہن ہیں، وہ حضرت حسین کی بہن ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ رشتہ شیر خدا حضرت علی سے مانگا تھا اور حضرت علی نے اپنی خوشنودگی کے ساتھ ان کی درخواست کو قبول کیا اور اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح کے اندر دے دی، اور اللہ کی ذات نے اس سے ایک بیٹا پیدا کیا اور اللہ کی ذات نے ان سے ایک بیٹی کو پیدا کیا، اور کہا میں اس لیے یہ رشتہ مانگا ہے اور میں اس لیے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں اس خاندان کے ساتھ۔ مجھے آقا کا یہ فرمان یاد ہے کہ سارے رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، جو میرا رشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔ میں آپ کے خاندان کے ساتھ، عمر آپ کے خاندان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے عمر، حق کو اللہ کی ذات نے تمہاری زبان پر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ فرودہ نامی ایک بدبخت یہودی غلام تھا، اس نے فجر کی نماز کے اندر یکم محرم کو آپ پر وار کیا اور خنجر جو زہر آلود تھا اس کے ساتھ حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر آپ نے امی جان حضرت عائشہ سے درخواست پیش کی، میری خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، میں اپنے آقا کے اور ان کے یار کے قدموں کے اندر میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا بیٹا امی جان حضرت عائشہ کے پاس جاتا ہے اور انہوں نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ اب پیغام عمر کا آ گیا اور خلیفہ المسلمین کا پیغام آ گیا، تو حضرت عمر کو جا کر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، میرے ابا تب جب یہ پیغام پہنچا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور کہا سنو عبداللہ،
اس کے بعد بھی جب مجھے دفن کرنے کے لیے لے جاؤ گے تو پھر امی جان سے پوچھنا کہ عمر آیا ہے، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں ان کی تدفین کر دی جائے، اگر وہ اجازت دے تو تب، وگرنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا ہے۔ آج اسی وجہ سے کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، اور پھر کہتے ہیں یا فاروق اعظم۔ مسلمان وہاں سے گزرتے ہیں اور قیامت تک وہاں سے گزریں گے، اور ہر مومن اور مسلمان کی یہ خواہش ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کے لیے سلام پیش کرتے ہوئے آقا کے ساتھ، آقا کے دو غلام صدیق اور فاروق پر سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے گزریں گے اور مسجد نبوی سے جائیں گے۔ اللہ ان پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رتبے اور درجات جو ہے ان کو مقام ان کو بلند فرمائے۔ اللہ ہمیں تابع دار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔